فرمایا سورہ انعام میں بڑی حوصلہ افزا آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ تُحْشَرُونَ۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پوری زمین میں کوئی رینگنے والا جانور ایسا نہیں، یا آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں کہ ان کی اللہ نے جماعت کی جماعتیں نہ بنائی ہو، اور سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور تم سب کو اللہ کے حضور لوٹایا جائے گا، سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ اب رزق کا جو معاملہ ہے اس کو میں کہتا ہوں، سوراخ میں رہنے والی چونٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے۔ بعض جاہل جو ہے رمضان سے پہلے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا مطلب خزانے میں بچت کے لیے مسلمانوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے کہ صبح بھی مت کھاؤ، دوپہر میں بھی مت کھاؤ، شام تک بھوکے رہو تاکہ اللہ کے رزق کے خزانے میں تھوڑی بچت ہو جائے۔ ظالموں، تمہیں کیا پتا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے رزق کے خزانے کتنے وسیع ہیں؟ تمہیں پتا ہے؟ اس کے لیے ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، ہواؤں کو بھی اللہ نے ان کے تابع بنایا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ مولا، ایک دن میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے ساری مخلوق تیری جتنے بھی ہیں سب کو میں ایک دن کھلانا چاہتا ہوں، اس میں پرندے بھی، کیڑے بھی، جانور بھی، جنات بھی، مچھلیاں بھی، انسان بھی، ساری مخلوق جو جو کھاتے ہیں سب کو ایک دن میری طرف سے دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے سلیمان، تم کھلاؤ۔ اب سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے، بہت بڑی زمین، جہاں تک نظر ڈالو خالی زمین تھی، اس کو منتخب کیا اور 1 مہینے سے وہاں تیاری شروع ہو گئی۔ ہر طرح کے کھانے وہاں پر جمع کیے جانے لگے، اناج سب کے الگ الگ، پرندوں کے الگ، جانوروں کے الگ، جنات کے الگ، مچھلیوں کے الگ، جس کا جو رزق چلتا تھا دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کی دعوت تھی ایک دن، اور پکایا بھی جا رہا تھا۔ وہ اللہ کے نبی تھے اور پکاتے رہے، اور جس دن دعوت کا آیا نا، اعلان ہو گیا تھا کہ سارے لوگ آج اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے ہاں کھانے کے لیے چلیں گے۔ تو ابھی دوپہر کے وقت دعوت تھی، صبح کے وقت یعنی دوپہر سے پہلے سمندر سے ویل مچھلی جو ہوتی باہر نکلی، کہا کہ اے اللہ کے نبی میرا حصہ مجھے دے دیجیے۔ کہا ابھی وقت ہے، سارے آئیں گے تب تیرا حصہ بھی دے دیا جائے گا۔ اس نے کہا میں بھوکی ہوں، میرا حصہ مجھے پہلے دے دیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرا حصہ تو کھا لے۔ اس ویل مچھلی نے منہ کھولا اور سارا کھانا ایک ہی ساتھ کھا گئی، جتنا بچا پکا تھا، جتنا بنا تھا پورا کھا گئی، ایک لقمے میں نگل گئی اور اندر چلی گئی۔ اور باقی مخلوق جو دعوت میں آنے والی ہے سب کا دھرا کا دھرا رہ گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اے مولا، میں تو ساری مخلوق کو کھلانے کا انتظام کر رہا تھا، یہ تو ایک مچھلی کھا گئی۔ رب تعالیٰ فرماتا اے سلیمان، اس مچھلی کو اس طرح کے دن میں 3 بار میں لقمے دیا کرتا ہوں، اور وہ ایک نہیں، سمندر میں لاکھوں کی تعداد میں اس کے برابر مچھلیاں ہیں، ان سب کو میں دن میں اتنے لقمے دیتا ہوں، اور باقی مخلوق تو باقی مخلوق ہے۔ میرے عزیزو، اندازہ کر سکتے ہو اس کی رزق کی وسعت کیا ہے، اس کے خزانے کی وسعت کیا ہے۔ رمضان لوڈ شیڈنگ کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے تقوی کے لیے ہے، تمہاری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رزق کا مالک ہے، اور رزق کی فکر کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا، وہ رزق تمہیں مل کر رہے گا۔ تم رزاق کی رضا کا خیال کرو، رزق ویسے ہی پہنچا دیا جائے گا۔ اقبال نے یہی کہا کہ رزق کی تو فکر ہے اور رزاق کو بھول گیا انسان۔
اور حضرت علی فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما قدر یکون، اپنی فکروں کو بہت زیادہ مت کر، جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا۔ تم رزق کی خاطر نمازیں بھی چھوڑ رہے ہو، قرآن بھی چھوڑ رہے ہو، تراویح بھی چھوڑ رہے، نہیں دکان میں بیٹھنا پڑتا ہے، تم کو ایسا لگتا ہے کہ سارا رزق تمہارا دکان ہی دیتا ہے، سارا رزق تمہاری جاب ہی دیتی ہے۔ اگر اللہ بند کر دے ایک دروازہ، پوری دنیا مل کر کے دروازہ نہیں کھول سکے گی۔ وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے، لہذا تم رزق کے لیے تلاش سے پہلے اللہ کی رضا اور رزاق کی رضا کی طرف آؤ، رزق کے خزانے اور دروازے اللہ ویسے ہی کشادہ فرمائے گا۔ مولا کریم محتاجی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔